السلام علیکم جی. آج میں اس ایشو کے ساتھ آیا ہوں جو اس ایشو سوشل میڈیا کے اوپر کافی دنوں سے بہت زیادہ ان تھا اور بہت زیادہ چل رہا تھا. وہ ایک تھا کھرے سچے اور بہت ہی ایماندار صحافی جو کہ ہیں اقرار حسن صاحب نے، خود ساختہ صحافی اقرار حسن صاحب نے جو اٹھایا ہوا تھا. اقرار حسن صاحب چلے تھے حق خطیب صاحب کو ایکسپوز کرنے. ہم اس امید پہ تھے کہ شاید اقرار حسن صاحب کوئی بڑا سانپ نکالنے لگے ہیں. تو اقرار حسن صاحب بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ آپ ان کو ایکسپوز کرتے ہوئے خود ایکسپوز ہو گئے. ہوا کچھ ایسے کہ کل جب ہمیں خبر ملی کہ اقرار حسن صاحب بلاوڑہ شریف پہنچ چکے ہیں تو ہم بھی یہاں سے نکلے اور وہاں پہ کلر سیدہ آستانہ بلاوڑہ شریف پہنچ گئے. جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جناب یہ جو اقرار الحسن جھوٹا قسم کا مکار قسم کا صحافی ہے، اس نے وہاں پر ایک ڈونگ ڈرامہ بنایا ہوا تھا. اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہاں پہ کوئی ڈرامہ بنے اور کوئی ایسا ہنگامہ ہو کہ یہ جس پہ یہ اپنے آپ کو مظلوم کارڈ جو ہمیشہ یہ کھیلتا ہے، اس کے کپڑے اتریں، اس کو ننگا کیا جائے تاکہ یہ بھاگے دوڑے اور کہے جی میں بڑا مظلوم ہوں، میرے ساتھ بڑا ظلم اور تشدد ہوا ہے. تو ہر مطلب اس نے حربہ استعمال کیا لیکن یہ ناکام رہا. وہ لوگوں نے بڑی عزت سے ہم لوگوں کو بٹھایا، چائے پانی ہماری کی خدمت کی جیسے مہمان نواز لوگ کسی اپنے مہمان کی کرتے ہیں. خیر وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اس شخص نے اپنی طرف سے کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیا جس پر اس نے لوگوں کو اشتعال نہیں دلوایا ہو یا اس نے ٹرائی نہ کی ہو کہ کچھ نہ کچھ انتشار پھیلے یا فساد ہو اور میں اپنا مظلوم کارڈ کھیلوں. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ جو یرغمال ہوئے ہیں، یہ جو جناب کے بقول جناب کے یہ اکیلے تھے ان کی ٹیم اور یہ یرغمال ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹا شخص جب یہاں سے گیا ہے، اس نے نہ ہم سے رابطہ کیا نہ کسی اور کو بتایا. میں اسے اپنی فرسٹ ویڈیو سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ آؤ گے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی جان و مال عزت ہر چیز کا میں اللہ اگر حفاظت کرے گا تو میں ذمہ دار ہوں گا. تو یہ شخص بنا بتائے اچانک وہاں پہنچتا ہے ایک ڈرامہ لگانے کے لیے، اور یہ اکیلا نہیں جاتا. میں جو بات کہہ رہا ہوں میں وہ ثابت کروں گا. یہ وہاں پر تقریباً 300-400 اپنے جیسے لفنگے لوفر وہاں ساتھ لے کر جاتا ہے. یہ وہاں پہ ڈرامہ کرتا ہے، یہ وہاں پہ ہوٹنگ کرواتا ہے، یہ وہاں پہ اپنے نعرے لگواتا ہے. یہ وہاں پہ لیڈر بن کے گیا تھا. اور یہ جیسے یہ بنا ہوا ہے، ابھی وہاں سے نکلنے کے بعد اس نے 10-15 منٹ بعد اس نے وہ اپنا رنگ دکھایا کہ ہمیں یرغمال بنا لیا تھا، ہمارے کیمرے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. میں وہاں پر ان کے ساتھ تھا، میں وہاں پر ان سے بعد پہنچا ہوں. جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں تو انہوں نے مجھے بھی جا کے ان کے پاس بٹھایا ہے. وہاں پر ہی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس میری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی ہال میں بیٹھے ہوئے ہم خطیب صاحب کا انتظار کر رہے تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ شخص موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے. اب میں نے جہاں پہ جتنی وہاں سے معلومات حاصل کی مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ ختم نبوت کا کانفرنس ہوتی ہے اور پیر صاحب کا آنے کا ٹائم 6 اور 7 کے درمیان، 6:30-7 بجے تک وہ یہاں پہنچ جاتے ہیں. ابھی یہ دن کو 2 بجے وہاں پہ چلا گیا. اب اتنے بڑے یہ جناب تو تھے نہیں کہ ان کی سن کے خطیب صاحب اپنے سارے کام چھوڑ کے بھاگتے وہاں پہنچتے. میں ان کی سائڈ نہیں لے رہا، میں ایک جینون بات کر رہا ہوں کیونکہ کل اس شخص نے بہت سے لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیا. کل سے نہیں بہت دنوں سے بلا وجہ اپنی ریٹنگ کے چکر میں اس نے بہت زیادہ ڈرامہ بنائی رکھا. پھر وہاں پہ جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا. اس شخص نے اپنے سارے کیمرے آن کر لیے اور جیسے ہی ختم نبوت کانفرنس کا سٹارٹ ہوا، اس کا ٹائم تھا 6:30 بجے وہ سٹارٹ ہوئے، تو خطیب سرکار بھی آ گئے. تو جیسے ہی ختم نبوت کی تاجدار ختم نبوت 3-4 دفعہ صدائیں بلند ہوئی تو یہ کھڑا ہو گیا. پتہ نہیں اس کو کیا تکلیف ہوئی، مجھے سمجھ نہیں ہے، مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی. مجھے یہ چیز بہت زیادہ میرے مائنڈ میں پھنسی ہوئی ہے کہ اس کو کیا تکلیف ہوئی. اس نے اٹھ کے ڈرامہ شروع کر دیا کہ یہ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ ہمیں مار رہے ہیں، خطیب سرکار آ نہیں رہا، ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اس طرح کا اس نے ڈرامہ شروع کر دیا. میں وہاں پہ موقع پر تھا. یہ دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کیمرے اس کے کیمرے مین اس کے پاس ہیں، سب اس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. درمیان میں یہ بلا وجہ اچھل رہا ہے.
حتیٰ کہ کوئی اسے کچھ نہیں کہہ رہا، اور میں وہاں پہ ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں پیچھے کچھ نہیں ہو رہا. یہ ویڈیو میں آپ دیکھیں. میں اس ٹائم بلاوڑا شریف میں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے اقرار صاحب ہیں، ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. وہ بلا وجہ کا ڈرامہ بنا رہے ہیں تاکہ اس پروگرام کو خراب کر کے وہ یہ شو کریں کہ ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی ہوئی ہے. میں یہاں پہ موقع پہ بیٹھا ہوا ہوں، آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. کسی نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، کسی نے کوئی بات نہیں کی. اقرار صاحب خود چیخ چلا رہے ہیں، خود ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، کسی نے ان کو تو تک نہیں کہا. بڑی عزت کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ ایک ہی لائن میں بیٹھے ہوئے سرکار جی کا ویٹ کر رہے تھے. تو ابھی تک یہاں پہ کچھ بھی فیصلہ نہیں ہوا. اقرار صاحب نے بلا وجہ ایک شور شرابہ اور ہنگامہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو چیز یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اقرار جھوٹا ہے، فراڈیا ہے. یہ اپنے پاس سے ہی ڈرامے بناتا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے آرام سے ہم لوگ بڑی عزت سے ان لوگوں نے ہمیں بٹھایا ہے، اور کسی نے کوئی فالتو بات نہیں کی. اس کے بعد اس شخص نے یہ ہنگامہ کھڑا کرنا شروع کر دیا کہ خطیب سرکار میری طرف آ نہیں رہا، وہ بھاگ گیا ہے، وہ ڈر گیا ہے. ابھی یہ باتیں کر ہی رہا تھا، ابھی یہ منہ کے فائر کر ہی رہا تھا. خدا کی قدرت، حال کا دروازہ کھلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس طرف خطیب سرکار اپنے 3-4 خادمین کے ساتھ وہاں سے حال میں انٹر ہو جاتے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ وہ تو آ گئے ہیں، ان کے چہرے پر کوئی ڈر خوف نہیں ہے، وہ بڑے مطمئن ہیں اور اس کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ شخص، یہ جھوٹا فراڈیا مکار شخص وہاں پر اور ہیلے بہانے بنانے کے چکر میں لگ پڑا کہ میں کس طرح یہاں سے اپنی جان چھڑاؤں. وہ اس کے پاس آئے، اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ گفتگو کی، اس کے سوالوں کا جواب دیا، اس کو انٹرویو دیا. سب سے پہلے اس نے اپنے گھر میں اپنی بل میں گھس کے یہ جب کہتا تھا کہ میں جب جاؤں گا تو خطیب سرکار بھاگ جائے گا، وہ مجھے دیکھ کے چھپ جائے گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. اس کو جب وہ سب اپنی چیزیں